السلام علیکم. سیکنگ پیس اینڈ ہیومن انوویشن میں میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام یو ایس اے. سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں. ماہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. آج سر سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سر، نماز جو کہ دین اسلام کے 5 رکن اسلام میں سے ایک رکن ہے، تو نفسیاتی اعتبار سے نماز کے کیا فوائد؟ وعلیکم السلام میرے دوست. قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی ذکر ہے نماز کا بہت زیادہ ہے، کیونکہ دس از دا ڈسٹنکشن بٹوین اے مسلم اینڈ نان مسلم، بٹوین اے فالوور اینڈ نان فالوور، بٹوین اے مشرک اینڈ مسلم. یہ بڑا یعنی کہ گہری سی بات ہے، کیونکہ اس کے اگر ہسٹری میں جائیں تو اس سلسلے میں ہر جگہ، کیونکہ میں آج ذرا کوشش کروں گا، کیونکہ عید کا موقع آ رہا ہے تو اس سے پہلے میں 2 ارکان کو سٹارٹ کروں گا اور کوشش کروں گا جتنا ہو سکے، باقی ہم بعد میں کریں گے. ریزن یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے نا، اس میں بڑی ڈیپتھ ہے، اور اگر آدمی اس کو سمجھ لے تو اس کی بہت سی مینٹل پرابلم ختم ہو جاتی ہیں، کہ یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لہٰذا میں جب یہ آپ نے بات کی تو میں اسٹڈی کر رہا تھا، تو مجھے سورہ لقمان میں پہلے سٹارٹ میں ہی مجھے نظر پڑی، تو مجھے کچھ یوں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. میرے دوست، اس کو جس وقت آپ اسٹڈی کریں گے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کتاب کے متعلق کیا سب کچھ. اگر سے اس سے آگے پیچھے باہر سے لے کے میرے پاس اس کا کوئی نہیں، تو میرے پاس وہ اتھینٹسٹی مسلمان کی نہیں رہتی، کیونکہ یہ بک کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آئی اور کسی پر نہیں آئی، اور کوئی نہ اس طرح بنا سکتا ہے چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے. یہ حکمت ہے. حکمت مین نالج ود ڈیپتھ. صرف ایسا نالج نہیں ہے کہ آپ ایسے نالج جیسے کتابیں پڑھتے ہیں، ہر ایک کی ساتھ ساتھ تشریح دی ہوئی ہے، ہر ایک کے ساتھ وٹنسز دی ہوئے ہیں. تو اس میں فرمایا ہدی رحمت للمحسنین، یہ نیکوکاروں کے لیے ہدایت رحمت ہے، عام آدمیوں کے لیے نہیں. آدمی سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. کتنے قرآن شریف پڑھتے ہیں، کتنے قرآن شریف ختم ہوئے ہوں گے روزوں میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے ہدایت کس نے لینی اور رحمت کس نے لینی؟ جس نے اس کو سمجھا ہے اور ان کیفیات پیدا کی ہیں، تو پھر تب بلیسنگ ہوتی ہیں. یوں پڑھنے سے نہیں بلیسنگ ہو جاتی. محسنین ہر ایک نہیں ہوتا. محسن وہی ہوتا ہے جو اس میں کھپ جائے اور اس کے اندر گم ہو جائے. وہ محسن ہے، یعنی کہ اندر سے محسوس ہو اللہ کو، یار یہ میرا محسن ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ یوقنون. اگر یہ 3 چیزیں کسی نے آج یہ اپنے اوپر لاگو کر لے ایز اے مسلمان، کیا وہ نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ دے اور آخرت پر یقین کرے. اگر یہ 3 چیزیں کوئی بھی شخص کر لیتا ہے تو میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف سے کہ وہ جنت گیا ہی گیا. اب جب میں نے یہ آپ سے بات کی ہے تو اس میں 2-4 نکات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کیا نکات پیدا ہوتے ہیں؟ غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ اس میں کوئی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. نماز کے اندر کسی کے ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ولی پیر کی ضرورت نہیں ہوتی، جی کسی بالکل انبیاء ایسی کی بات ضرورت ہے. نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی عبادت بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو ڈائریکٹ آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ کرے گے، اور وہ نماز ہے. بلا اس وقت بلا صحابہ کرام نے بھی جشن منایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا طریقہ بتا دیا کہ اب ہم ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ رکھیں. ٹائم شارٹ ہوتا ہے. ٹو دا پوائنٹ. مجھے آپ کا جو پوائنٹ ہے نا وہ میں ابھی صورت پڑھ دوں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے. اس سے بھی ایک ڈگری آگے بتا دیا جو آپ نے کہا نا. میں نے تو کتاب میں سے بتانا ہے جو کتاب میں، اور کتاب میں ہر چیز لکھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا نہ یہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، سنتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں. وہ تو ایک ماڈل ہے. جس طرح میں نے کہا نہیں اس کے، تو اس کی اطاعت اس لیے کریں کہ میرا وہ بندہ ہے جس طرح آپ نے بننا ہے. محبت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے نام لیتے رہیں اور کریں وہ جو آپ کے جی میں آئے اور اس کے خلاف کریں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. نو نو نو، دیٹس ناٹ
تو میں کوئی فتویٰ دینے والا نہیں جو اتنے بڑے علماء ہیں. آخر پر میں آج آپ سے بھی ایک سوال چھوڑ جاؤں گا, سب علماء کے لیے, مجھے بھی کوئی جواب دینا, میں تو ہر ایک کا جواب دیتا ہوں اور آپ پریشان ہو جائیں گے. فرمایا نقطہ جو اس کے لیے غور ہے, جس سے آپ نے ذکر کیا نا, تو چلے میں آپ کو سٹارٹ میں ہی آپ کے سوال کا جواب ہی دے دیتا ہوں جو کہ آپ نے ابھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. فرمایا بندے اور انسان کا رشتہ تعلق ڈائریکٹ ہے, کوئی وسیلے شسیلے کی ضرورت نہیں, فلانے پیر کے ذریعے جاؤں گا, میں فلانے کے ذریعے جاؤں گا, فلانا مولوی مجھے لے کر جائے گا, نہ وہ وہاں نظر آئیں گے تو نہ آپ وہاں ان کو ڈھونڈ پائیں گے, وہ تو خود ڈھونڈتے پھرتے ہوں گے کسی اور چیز کو. نہ وہ جس کے لیے آپ نے سر جھکا دیا, اپنا اسلام ختم کر دیا, نہ اس قبر میں سے کسی نے آ کے کہنا کہ اس میں سورہ اس میں تیسرے بارے میں آیا, حضرت عیسیٰ کے جو تھے حوارین, انہوں نے کہا بھائی اللہ میاں میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا تھا کہ مجھ سے مانگو, اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے, انہیں جتنا بھی طریقے بتایا قرآن شریف میں بتایا. تو these are self-created kind of Islam which is happening. اور اس کا لوگ کہتے ہیں جی اسلام کیوں نہیں پھیل رہا, اسلام اس لیے پھیل رہا, یہ تمام جتنے بھی جمعہ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں, ایک صرف سورت پڑھیں گے فلانا راوی یہ ہے, فلانا راوی یہ ہے, یعنی کہ روایات ہی روایات. بھئی روایات کی ضرورت تمہیں کیوں پڑتی ہے جب قرآن شریف اس میں ہے؟ تو یہ فرقے کیوں ہو گئے؟ ریزن یہ ہے کہ قرآن تو ہی کہ اللہ ہی ایک ہے, رسول ہی ایک, تو آپ نے کیوں اتنے خدا بنا لیے, کیوں اتنے رسول بنا لیے, کیوں اتنے, یعنی کہ جس وقت آپ قبر میں جائیں گے, غور سے سنیں تمام میرے دوست احباب, پہلا سوال ہوگا من ربوں کا, من دینوں کا, من نبیوں کا. وہاں یہ نہیں پوچھے گا من فرقوں کا, من اماموں کا, من سلطانوں کا, من فلانے کا. ٹیکٹ گل ختم یہاں کے اوپر. اس کے علاوہ جو بھی کوئی بڑھا رہا ہے, چڑھا رہا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دینا, میں گنہگار آدمی, میں کوئی حافظ تو نہیں, اس لیے میں سر تو یہاں پر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مسجد بیسیکلی ایک اللہ کا گھر ہے, اور مسجد میں ہی بیٹھ کر جو انسان دین سیکھتا ہے اور جو اس کی دین کے اوپر اس کی پریکٹس ہوتی ہے, اس سے بہتر اور کوئی پلیس نہیں ہے. تو اس نفسیاتی اعتبار سے آپ اس پہ کے اوپر کائنڈلی تبصرہ فرمائیے گا. سر جی آپ پھر لاہور چلے گئے, اب جی لاہور سر. چلے جاتے ہیں بڑی جلدی. جی ابھی سر. بندہ تو شروع ہوا نہیں, امام کی بات ہوئی نہیں, مسجد کی بات ہوئی نہیں, تو آپ کہتے ہیں جی کہ جنت کے فلانے جو باب میں کس طرح داخل ہوں گا, تو نیلی چھتری انہوں نے بھیجنا ہے. میں تو جو اے بی سی مجھے آتی ہے اللہ کے نیک بندے, میں تو ایک میں سادہ سا طریقہ بتا دیتا ہوں. یہ ابھی سورت البقرہ پڑھوں گا, کئی دفعہ میں نے ذکر کیا, آج میں نے ڈھونڈ کے رکھی تھی, اور جس وقت آپ نے سوال کیا میں نے کہا یہ آج اس کو نا جواب صحیح دینا چاہیے. تو لو جی میں آج قرآن شریف کی سورہ البقرہ ڈھونڈ رہا ہوں, ڈھونڈ کے رکھ لی ہے تاکہ مجھے, کیونکہ جی میں اتنا دیکھیں حافظ کا بہت اونچا مقام ہے. قرآن شریف میں ذکر ہے کہ ایسے لوگ جو خدا کی ان چیزوں کو کرتے ہیں, قیامت کے دن ان کے اوپر تاج ہوگا, کیونکہ حفظ قرآن ہے, انہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے, لیکن حفظ قرآن کے ساتھ وہ عمل بھی قرآن کے اوپر کرتے ہوں, یہ لازمی ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کو رٹ لیں اور پھر اس کے بعد امامت کا نام آنا, کہا کہ اس کے اوپر عمل بھی کریں. تو میرے دوست وہ آئیے, تو آج آپ کا جھگڑا ختم کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جھنڈی, گولڈن جھنڈی داخل ہونا ہے سیدھا. کیا فرمایا؟ تو تم مجھے یاد کرو. اللہ میاں کو کہا, کہنے جی اللہ میاں تو کس طرح یہ ہمیں نظر نہیں آتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یاد کرو, خداوند تعالیٰ کا کہا میرا بندہ کون ہے, سو تم مجھے یاد کرو, کیا کروں گا, اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. ڈائریکٹ ریلیشن. اے ایمان والو صبر نماز سے مطلب کیا کرو, بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے دوست کہنے کا مطلب یہ ہے ہر چیز A to Z, فرام A to Z ایوری تھنگ از دیئر. لیکن کون قرآن شریف پڑھ کے کھولے, کون معنی سے اس کو سمجھے,
بات تو ساری ایک ہی نقطے پر آئی. میرا تمام جتنا بھی پروگرام ہے ایک نقطے پر ہے. سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن آف دا قرآن. اس قرآن کے اندر داخل ہو, جس کی فاؤنڈیشن بنا لو. ٹکٹ کیا اللہ نے کہا میری کتاب نے پکڑ لی, اس نے اسے عمل کر دی. میں تو فرمایا ہے میرے بندے, میں نے اپنے اوپر آپ پر رحم کرنا واجب کر لیا ہے. تم میرے یار, اللہ میں نے اپنے پیارا بندہ پیدا کیا, یعنی کہ آپ گھر کے چہتے بچے ہوں اور آپ کو کوئی ایسی ویسی بات ہو تو آپ فوراً وہ آپ کو لٹکا کے دوزخ میں بھیج دے گا. یار یہ ٹکٹیں کون یوز کرنے والے ہیں؟ دلوں کو حال دل اللہ جانے. دیکھیں نا, ایک چیز میرے ذہن میں رکھیں, من عرف نفسہ من عرف ربہ. جو لوگ خدا سے رشتہ کرتے ہیں, خدا نے یہ نہیں دیکھنا ہے عورت تھی مرد تھی, لڑکا تھا لڑکی تھی, اس کی داڑھی چھوٹی تھی بڑی تھی, اس نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا, یہ عربی تھا کہ پاکستانی تھا, یہ رشیا سے آیا تھا کہ فلانی لینگویج پڑھتا تھا. مولا تو یہ کہتے ہیں میرا وہ بندہ بیٹھا ہوا تو وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, وہ چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ دلوں کو جن کو لگی ہوئی تھی وہ جانے, وہ مست ہوتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ رشتہ. انہیں دنیا کی کوئی نہیں ہوتی کہ اتنی کوٹھیاں ہوں, اتنی کاریں ہوں, دس ہو دیٹ ہو. وہ یہ نہیں ہوتے کہ مجھے سارے کھڑے ہو جائیں گی, عالم آ گیا ٹھیک ہے اس کا. لیکن علم کیوں نہیں پھیل رہا؟ کوئی ریزن ہے جو میں نے آج آپ کو سوال دینا ہے ایکسپرٹ. وائی اٹ از ناٹ ہیپننگ. کتنی مسجدیں ہیں جنگ میں, آپ صبح کے وقت اتنی مسجدیں ہیں کہ وہ لوگ, لیکن دیکھیں مسجد میں کتنے لوگ جا کے بیٹھتے ہیں. آئی ہیو دس کوسچن وتھ یو. خالی پڑی ہیں مسجدیں. جمعے کے روز جاتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ سورۃ جمعہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن کٹھے ہو. سورۃ جمعہ لکھا ہے کر بار چھوڑ کر, ہر چیز چھوڑ کر ادھر پہنچ جاؤ. آج کل ماہ دل کے رمضان میں گہرے بھی مساجد بھری ہوئی ہیں, لیکن وہ صرف ایک ماہ کے لیے. ایک ماہ کے لیے بھی پھر وہ بعد اس میں جو لیے. ہے یہ مساجد پھر خالی ہو جائیں گی. اور حیرت کی یہ بات ہے کہ صرف اس ماہ رمضان میں لوگوں کو خدا یاد آتا ہے, باقی 11 ماہ جو ہے وہ لوگ کہاں رہتے ہیں. حالانکہ اس ماہ کے متعلق جو ذکر ہے, اٹ از اے ٹریننگ, آپ کے ری اویکننگ, ری آرگنائزیشن. سوئے کو اٹھاؤ اور اس کو ری چارج کرو. ایک گاڑی ہے نہیں چل رہی, خراب ہوئی پڑی ہے, نہیں, اس کو ریہیبلیٹیٹ کرو, اس کو اور آرگن کو سسٹم میں لاؤ, پھر اس کو چلاؤ. چلانے کا طریقہ اس قرآن شریف سے پڑھو, اپنے نہ طریقے بنا لو. شارٹ کٹ ٹیکنیکس کی کوئی جگہ نہیں ہے بھائی میرے. وہ جی اتنی تم فلاں چلے جاؤ تو فلانے میں دے دو. میں آگے بتاؤں گا زکوٰۃ کا متعلق کیا ہے. میں تھوڑا سا وہ ٹائم ہوتا ہے یار, میں I'm sorry وہ نکل جاتا ہے اس میں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے یہ نقطہ غور و فکر ہے. پھر اس کے اندر جو ہے یہ نماز جو ہے اوبلیگیٹری ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوڑ گیا. اگر نہیں پڑھتا تو he's not a Muslim, because this is the only distinction between a Muslim and non-Muslim. جب وہ بو کرتا ہے نا, سر رکوع کرتا ہے, وہ کٹ آف کر دیتا ہے, کوئی اتھارٹی نہیں, there is one authority. Then why you have so many authorities? کمال کی بات ہے, یہ پیر اپنے ساتھ میں نے دیکھا سر جھکاتے اس کے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. خدا کا پناہ لو یار, یہ مسلمان ہیں بھئی, اس میں ہندو میں کرسچین میں کیا فرق ٹھہرا؟ کہ میرے کوئی گھر کی بات تو نہیں ہے. پھر وہ پڑھ رہے ہیں اتنی نمازیں پڑھ, یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے. قرآن شریف نے جی اس کا ثواب تو ملے گا. ثواب کے متعلق میں نے بتا دیا اسی سورہ البقرہ میں, بہت دلم ہے اس میں. اتنے فرمایا میرے بندے نیکی کرتے ہو, تمہاری نیت, تمہاری عقل اور تمہارے شعور پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ایک بیج لگاتے ہو, چاہے وہ 100 دانیاں نکلیں, چاہے وہ ہر 100 میں سے آگے 7 نکلیں, 700 نکلیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا, کسی عمل کی جو ریوارڈ ملنا ہے, بندہ نہیں اس کو جج کر سکتا. کوالٹی جو ہے اللہ تعالیٰ روح کے متعلق جانتا ہے, دلوں کا حال وہی جانے. ہم ایک دوسرے کو یعنی کہ نمازیں یہ نہیں ہے کہ مسجد میں گئے تو جو نماز پڑھنے کے لیے شو مارے جی آج تک فلاں صاحب آئے, او جی فلانے. او بھائی, if you are doing this thing, you are doing for the sake of public and you are شعبدہ بازی. اسلام کہتا ہے میرے مالک رب کا تعلق یہ ہے, ابھی تو بتا دیا آپ کو. پھر اس میں بتایا کہ کیونکہ یہ اتھینٹسٹی ہے, اس کے بعد اگر آپ کسی اور کے آگے جھکیں اور اس سے مانگے تو then you are not Muslim. پھر نماز کیا ہوئی؟ کسی نے خدا بنا دیا ہے پیسے کو,
کسی نے محبوبہ کو، کسی کو دس کو دیٹ، یعنی کہ کمال کی بات ہے. شعر و شاعری میں دیکھ کے میں آج آپ سے بھی ایک سوال کروں گا اگر موقع ملا، نہیں تو اگلی دفعہ کروں گا، تیار رہنا. ٹھیک ٹھاک. اوکے سر. تمہاری عشق کی ٹیسٹنگ کروں گا اس سے. اوکے سر. تم بہت باتیں کرتے ہو، اس میں پوچھوں گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے. تو آئیے ذرا آگے. اس کے بعد ہے یہ پرسنل کمیونیکیشن ڈائریکٹ بٹوین اللہ از بندہ، شارک کے زیادہ قریب. بھئی اللہ میاں کوئی یہ تو نہیں کہ اس نے آ کے چلا، جو مالک 7 آسمانوں زمینوں چرند پرند یعنی کیڑے بھی جو گھسے ہوئے ہیں اور ارتھ وام کو بھی غذا دینے والا، اس کا پروگرام ہے، اس کا کمپیوٹر بڑا عجیب و غریب ہے. لوح محفوظ میں جو کہتا ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سمندر بھی ہو. یہ اٹ مین اٹ از سو مینی ڈیٹا ان اٹ فار ایوری پرسن. آپ اس دن خود آپ نے، یعنی کہ یہاں گلے کے قریب وہ ایک کوئی ہے چیز، اس دن وہ باہر آئے گی اور آپ کے ہاتھ میں ہوگی کہ پڑھ لو بھائی جو کوئی لکھنا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کتاب ہو. تو آئیے، تو کمیونیکیشن ہے، پرسنل کمیونیکیشن، ایکسپریشن گریٹیٹیوڈ اینڈ وارشپ. کیا بات ہے، سب کچھ دیا نا، اس کو پے بیک بھی تو کرنا ہے نا جی. آپ کو میں پیسے بھی دوں، یہ بھی کروں، وہ بھی کروں، اور آپ کام نہ کریں، کیا کمال کی بات ہے. زندگی موت بھی دی، دیٹ بھی دیا. ایک چھچڑا سا آئے تھے، کوئی نہ کپڑا نہ لینا، تو اتنا کوئی دے دیا، اور اس کے بعد پھر چوڑے ہوئے پھر رہے کہ یار کیا اللہ میں کیا. اس دن پتہ چلتا ہے نا کسی LBW ہوتے ہیں. یار کوئی تھوڑا سا ٹائم مل جاتا مجھے تو اب سمجھ آئیے. یار یہ مجھے بتائیں، جن کے نام شریف ہیں، نمازیں پڑھتے، قرآن شریف نے پڑھا، انہوں نے قرآن شریف میں لکھا ہوا کہ حرام کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، تمہارا مالک اس نے پوچھنا ہے. کس کو نہیں پتا؟ کہنے کا مطلب یہ اسلام ہے. لیٹس موو ویری فاسٹ. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی. بیمار ہیں بعد میں پڑھ لیں، سفر پر ہیں کم پڑھ لیں، عورت کو مینسز ہیں اس دور میں نہیں، جب پیور ہو جائے اس کو پڑھیں. اٹ مین purification of the body and purification of the ruh is the important for نماز. کہ آپ نے نہیں اصول کا جی او جی میں یہاں بیٹھا تھے عرشہ میں پہنچ گیا تو جی پھر سجدہ کر دیتا ہوں، یعنی وہ تصور میں ہی سب کچھ کر کے کہہ دینا میں حاجی ہو گیا. This is not the poetry my dear. This is not the غزلیں جو آپ یا نعتیں پڑھ. نعت کتنی خوبصورت ہے، اس عمل میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، باقی کیا کریں گے. اس کے بعد آیا فکس ٹائم ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتایا ہے کہ آپ میرے کلوز کتنے ہیں. جب آپ محسوس کرتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے کٹ آف فرام دا پیپل اور سر جھکا دیں، باتیں کریں اللہ میاں سے، یہ نماز ہے. اینڈ یو فیل ہی از لسننگ، تو اس کا اثر ہوتا ہے. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ روح میں ایک سکون سا آتا ہے. نمبر 2، نماز سے مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے. کیا جب آپ کا ذہن جو ہے نا وہ سکیٹرڈ ہے ہر وقت، اندر ایک وہ کیا ہے چیس سی کھلی ہوئی ہے، اندر چیپٹر کھلے ہوئے ہیں، اندر یہ کرنا وہ کرنا ہے، اس کا یہ کرنا، یہ وہ سٹاپ ہی نہیں ہوتا. تو کہا نماز جس وقت کرتے ہیں تو جب آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں نفسیاتی طور پر، جب ایک نقطے پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. کنسنٹریشن سے سکون آتا ہے، کیونکہ آپ ہر جگہ سے کٹ آف کر کے ایک نقطے کے اوپر اور آنکھیں بند کر جس طریقے سے وہ اس کا تصور کرتے ہیں کعبہ شریف کا میں خدا کا حضور پیش ہو گیا. اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آنی ہے، دکھاوے کے نہیں ہے. دوسرا اس کے بعد یہ اس لیے کہ 5 ٹائم سے مراد اٹ گیو یو پنچویلٹی، یو پریپیئر، دین یو سی یو شوڈ نیٹ اینڈ کلین. This is another way. Why? You just imagine کہ آپ ایک پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، پرائم منسٹر سے ملنے جاتے ہیں، کتنے تردد، یہ سوٹ یوں ہو، یہ ٹائم پر آنا جی، الفاظ ٹھیک ہوں، اور میں نے پیش کہا یا اللہ کرے اس سے میں ٹھیک ٹھاک بات کر لوں. یا دنیاوی لوگوں کے لیے تو آپ اتنی تردد کریں، اور جس نے پیدا کیا ہے you take it for granted. In other words, psychologically you are a spoiled child. آپ کا بچہ بڑا کرنا ہے. دیکھو میرا پروگرام آپ بھول جاتے ہیں، میرا پروگرام کیا ہے؟ سیکنگ پیس اینڈ ہیومن انوویشن. وہ جو بچہ اس کو بڑا کرو، وہ کھیلتا پھرتا ہے بے فکر، کیئر لیس، کیئر فری، جو مل گیا وہ بگڑ گیا ہے، توڑتا پھوڑتا پھر رہا ہے. رائٹ اور رانگ؟
यस सर। آپ کا اندر کا بچہ ہے میرے بھائی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلسری کیا 5 ٹائم. اور یہ معراج پر اللہ تعالیٰ کے رسول جو گئے تو وہاں سے تحفہ آیا. پہلے بہت زیادہ، پھر ایسا ایسا کم کر دیا. پھر اس کے لیے بتایا کہ 10 سال کی ایج سے اس کی ٹریننگ شروع کرو. یہ کمپلسری ہو جائے گی جب بلوغت پر پہنچ جائیں گے. بلوغت کے بعد اس کا اپنا اکاؤنٹ کھل گیا بندے کا، کیونکہ شعور میں آ گیا. تو یہ اس سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ میری، جو ہمارے بچے ہیں. اگر میں ہی نہیں پڑھتا، میرا یہ کہ صبح سوارا بیکار شکار لیا مجھے تاج اور جی میں جا رہی ہوں جی کاروبار تے وہ بھی نہیں اٹھ دینا. ایک قوم اس طرح ماجا گاما سٹائل سے چلی آ رہی ہے. تکلیف کی بات ہے، اتنی یار ذہین قوم ہے. میں یہاں دیکھتا لیکن اتنی جھگڑالو ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ سیاست بازی. میں سعودی عرب گیا تو میں نے کہا یار وہاں تو مسلمان بہت ہے، کم ہو رہے تھے، یہ بنگلہ دیشی بہت ہے. اس نے مجھے بتایا، جو شخص تھا جس سے کہ سر بات یہ ہے کہ بنگلہ دیشی جو ہے نا ڈیپینڈنٹ کام کے اندھے اور لگ جاتے، جس طرح سارے ہمارے یہاں پٹھان ہوتے ہیں یا ادھر امریکہ میں اسپانش، یہ خاص قومیں ہوتی ہیں. اور یہ پاکستان آئیں گے 2 دن پاور ٹکیں گے، وہیں وہ سیاست شروع کر دیں گے. یہ لوگ اللہ میاں سے بھی سیاست کرتے ہیں کیا کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز بھی آتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے آتے ہیں، جی میری کڑی کی شادی ہو جائے، میں نے جاب مل جائے، اور جی ابا جی بیمار ہے، ٹھیک، جس دن وہ ٹھیک ہوگی نماز بھی ختم ہوگی. Do you think this is a نماز؟ I'm telling about human nature. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں، میرے دوست احباب، یار چھوڑیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے، آپ سائیکالوجی سیدھی بتایا کہ میں نے کہا یار میرے پاس سائیکالوجی کی جو ہے نا لمٹ ہے ہیومن بینگ کی. میں وہ بتاتا ہوں جہاں انگریز بھی نہیں سر پہنچا لوگ تھا. نماز کے تھیم کو نہیں سمجھ سکے کہ ایکچولی نماز پڑھنے کا تھیم کیا ہے. ہاں جی ہاں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ بعض لوگ، آپ ذرا غور کیجئے، بعض لوگوں نے یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ انہوں نے اسلام کو سیلف کریٹڈ کیا ہوا ہے، سنا سنا اسلام، اور وہ سینہ گزٹ، میں اسے کہتا ہوں سینہ گزٹ. پھر اس نے اپنی آسانی کے لیے طور و طریقے اور ٹیکنیک ڈھونڈ لیے ہیں علماء میں. یہ جی ہم صوفی ہیں، یہ جی ویلڈ ڈانس کریں تو خدا کو مل جاتے ہیں. خدا نے کہا بھائی اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے، نہ یہ صوفیزم ہے یا نہ مینٹ ٹرانس ہے، تو نہ یہ ڈھول ڈرپ پر جو کرتے ہیں عرصوں پر وہ ہے، تو نہ یہ کچھ اور طریقہ ہے. یہ تو انکلیکیشن جو ہے صرف اللہ سے ہے، اور اس جو طریقہ بتایا عبادت کا وہی ہے، باقی سارے طریقے غلط ہیں. بے شک سر، ایا کا نعبدو ایا کا نستعین، بلا یا شبہ سے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد یہ ہے نا کہ یہ جو پیپل نے جو ٹیکنیک ڈھونڈ لیے ہیں، کوئی پوئٹک پریزنٹیشن کر رہا ہے چاہے جی میرا اسلام تعریف کر دے. اچھا تعریف کریں کیونکہ حق ہے، لیکن مجھے ایک بتائیں ٹائم کتنا ہے جی، میں اتنی بات کروں کیونکہ بڑی سر ہوتی ہے. 30 منٹس ہو چکے ہیں سر. وہ مروائیں گا یار، پھر میں تو کچھ نہیں. سر گھڑی چل رہی ہے سر. میں تو پھر جتنا ہوتا ہے اتنا ہی کرتا ہوں. آج پھر آپ سے پڑ جاتے تھوڑے. مجھے ایک چیز بتائیں، کبھی جی آپ سر. کو کس سے عشق ہوا؟ جلدی جلدی بتائیں، میرے کو ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ سوچ سوچ کے جی بتائیں. سر ہوا سر. ہاں تو اس میں پھر آپ کیا ہوتے تھے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے اس کو سوچتے تھے یا رابطہ کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ ٹھیک ہے بالکل سر. یار جلدی بتاؤ نا. کیا وہ لوگوں جی کو سر سوچنا بھی ہے اور اس کے ساتھ 1 to 1 بیٹھنے کا بھی من چاہتا ہے سر. من چاہتا تھا یا چاہتا ہے؟ جو بھی اب یس. بھی ہے تو الحمدللہ. اچھا اب اس کے لیے آپ ٹی وی پہ آ کر ڈنڈورا تو نہیں کرتے میری وہ محبوبہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں؟ کریں گے؟ جواب دینا یار جلدی جلدی. سر ظاہری بات ہے خاتون ہے تو میں اس کی عزت تو خراب نہیں کروں گا نا. میں اس کی عزت نہیں خراب کروں گا. اچھا اس کے بعد تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کو پانے کے لیے آپ کیا جتن کریں گے؟ جلدی الٹیمیٹلی جلدی سر جو ریکوائرمنٹس اس کے پانے کی ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کروں. کوشش کروں گا. تو وہ اگر پھر بھی نہ آپ کو ملے تو پھر کیا کریں گے؟ تو سر بار بار کوشش کروں گا. نہ ملے تو پھر کی کریں گے؟ سر الٹیمیٹلی یا تو چپ ہو کے بیٹھ جاؤں گا یا پھر بار بار کوشش کروں گا. 2 ہی سچویشن ہوتی ہے. ہاں جی. اب آج آپ مجھ سے یہ پوچھیں، میں تیزی سے چلوں، یہ اسی سے میں بہت کچھ آپ کے سوال جواب لینا ہے.
آپ کو عشق رسول ہے، ٹھیک یس ہے، سر. آپ اس کو جی سر. پانے کے لیے لوگوں کو ڈنڈورا پیٹتے پھریں گے، ٹیلی فون پر ادھر ادھر ڈول ڈمکے کے ساتھ یہ کرتے پھریں گے، محبوب کا نام بتائیں گے. سر میرا خود کا جو موقف ہے ایز اے عاشق رسول، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے اگر سوال انسان، نو میں تمہارے آگے، آپ مجھے سر پتا میری شروع ہو سن جاؤ گے. تو لیں سر. سر نہیں میں یہ کہتا ہوں، مجھے سر پتا ہے میں یہ جواب میں کہتا کیا ہوں ہے. کہ میرا ایک اظہار یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجیں. ہاں دیکھیں نا، جو محبت کا اظہار یہی ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت یار نے قرآن پاک سورہ خدا، احزاب میں بھی. یہ پروگرام یہی ختم ہو جانا ہے. اور بھائی میرے، آپ نے بتا تو دیا، تو آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دل میں، اور اس کے جی سر. جو آپ کی محبوبہ چاہتی ہے وہ کرتے ہیں تاکہ مجھے وہ قبول کرے، جی سر. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں ملتا تو اس کی یاد میں آپ جو اس نے کہا ہوتا وہ طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں، رائٹ. یس سر. یہ اور اس نے جو کہا ہوتا ہے من و ان کرتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو میری محبوبہ مجھے چھوڑ جائے گی، رائٹ. مگر سر دین میں تو ریاکاری، دین میں ریاکاری کی تو ممانت ہے نا. اللہ رب میں العزت نے نے پوچھا آپ سے، ریاکاری کو تو پسند ہی نہیں فرمایا. یہ آپ کی پرسنالٹی کا یہی تو پرابلم ہے، جو میں سوال پوچھتا ہوں وہ کہو، آپ لاہور کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، بیٹھے جی جھل سر. میں ہوتے ہیں. سنیں، جو آپ کا محبوب ہوتا ہے من و تن اس کے لیے جو وہ کہتا ہے اس طریقے سے کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے گا تو آپ کو پیار دے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، وہ خاموش آپ کا اور اس کا دل کا ہے، وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹنا. وہ جو کہتے تھے وہ کریں تاکہ وہ خوش ہوں، اس کے لیے درود شریف پڑھیں جہاں کہیں بھی جائیں. اور ان سے انہوں نے یہ تو نہیں کہیں گے یار، اپنے محبوب کو کہیں گے یار مجھے امریکہ کی ٹکٹ بھیجو، ہیں؟ سر تو نہیں، مثلاً لیکن یہاں ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر ہم ایک چھوٹا سا عمرہ بھی کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنے گھر کے کتبے کے اوپر نیم پلیٹ پر الحاج لکھانا بہت ضروری ہو جاتا ہے ہمارے اوپر. چھوڑیں آج جی، کل ہاں، جی یہ ہماری ایکچولی سائیکی ہے ہماری قوم کی کہ ہم نے عمل کم کرنا ہے اور ڈھنڈورا زیادہ پیٹنا ہے. جی، اور اس میں شوبدہ بازی ہوتی ہے. میں نے یس پہلے سر. کہہ دیا کہ وہ عبادت قبول نہیں کی جاتی جس میں شوبدہ بازی ہے. اس کا مطلب ہے یو آر میکنگ فراڈ ود یور بیلوڈ یس اینڈ یو سر. آر ٹرائنگ ٹو فول ہم، رائٹ. یس. اب جو اس نے کہا اس کو الٹ کر کے پھر بھی اس سے توقع کرتے کہ وہ تم سے محبت کرے. یس سر. پھر آپ جو کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ میرے لیے شفاعت بھی کریں، اور وہ توحید پر کہتے ہیں اور آپ مونوتھیزم پر چلے، وہ اس پر چلے، پولیتھیزم پر چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈول ڈمکا نہیں کرنا، یہ ہندوؤں کے، یہ کرسچنز کے، یہ غیر اسلام لوگوں کے تھے، تو بے آپ شک. یہ کام چھوڑ دیں. اور آپ وہی کام کر رہے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں ان سے وہ خوش ہوں گے. جی وہ کتنے خوش ہوں گے بے بتائیں شک. مجھے. میں آپ کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا زکوٰۃ کے جو دین اسلام میں کانسیپٹ ہے اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں اوور آل، اس بارے میں کائنڈلی بتا دیجیے. میں اب یار کیا آج آپ کو بتاؤں، ٹائم بھی نہیں ہے. پہلے بات تو یہ دیکھیں جو زکوٰۃ کے متعلق جو بار بار ذکر ہوا ہے، دیکھیں ہر جگہ پر آپ نے غور کیا، میں نے صورت پڑھی، زکوٰۃ کے لیے کمپلسری ہے، جس نماز کمپلسری ہے. وہ اس لیے کہ دین اسلام جو آیا نا وہ ایک سسٹمیٹک آیا ہے، یہ پلانڈ طریقے سے آیا، آرگنائزڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنی یہ دنیا میں بھیجا تو اس نے کہا کہ میں کسی کو کم دوں گا، کسی کو زیادہ دوں گا. پھر دیکھوں گا، میں انہیں کہوں گا کہ جو کم ہے ان کی آپ مدد کریں، تو میں دیکھوں گا یہ آپ کی عبادت میں مجھے کس طرح فالو اپ کرتے ہیں. یہ اس فارمولے کے ساتھ ہے. پھر اس کو کئی قسم کی نسلیں وغیرہ تھیں، ان کو ختم کے لیے کہا کہ 2.5% از دا فکسڈ فارمولا فار دیٹ ون. پھر کہا کہ یہ بہترین زکوٰۃ دینا وہ ہے ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کے پتہ نہ چلے، انسان کو رسپیکٹ کے ساتھ دیں، ڈگنیٹی کے ساتھ دیں. یہ دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے کہ کیا کیا کہ اس میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اب تھوڑا سا مجھے پھر پیچھے جانا پڑے گا. اسلام جس وقت آیا بدو لوگوں کے پاس ہے، ان کا علم نہیں تھا، وہ ٹرائبس میں تھے، ٹرائبل ہیڈ ہوتا تھا، وہ لوگوں کو غلام کر کے رکھتا تھا. تو جس وقت اسلام آیا نا تو یہ آیا کہ زکوٰۃ دیں اور ہر ایک کے حقوق ہیں، تو لوگ زیادہ تر اسلام میں جانے شروع ہوتے. یہاں قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر یہ کنفرنٹیشن شروع ہوئی، اور کوئی وجہ نہیں تھی.
اچھا انہوں نے کہا کہ یہ دو، اور جس طرح اب ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی یہ کمپلسری کر دیا، اور اس کا مقصد یہ ہے، نماز کا مقصد یہ ہے ٹو، جو میں نے آپ کو بتایا بندے اور رسول، اور یہ بندہ اور بندے کا ریلیشن کے متعلق بتایا کیا ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے. یہ فرسٹ دنیا کی ویلفیئر اسٹیٹ تھی جس میں کہ غریب لوگ ہو کر ترقی کر گئے. کیا وجہ ہے کہ وہ ٹرائبل ایریا کے لوگ ترقی کرتے کرتے دنیا کے بادشاہ بن گئے، یا وہ جہاں کہیں جاتے تھے تو لوگ ان کو کال کرتے تھے آؤ، کیونکہ ہمیں یہاں ہمارے رائٹس نہیں مل رہے غریبوں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے دس. تو اسلام بھرا پڑا قرآن شریف میں. تو بیسٹ جو طریقہ کار ہے یہ زکوٰۃ ہے، ان کو دو. دینے کے بعد مقصد یہ ہے کہ ان کو ڈپینڈنٹ نہ کرو، کوشش کرو کہ ان کو آرگنائز طریقے سے دو تاکہ وہ بھی اس طرح فلو کر کے اوپر چلے. آئی ایم ویری مسٹ پرے کرتا ہوں عمران خان کے لیے، اس نے ایسا خوبصورت طریقہ احساس کا پیدا کیا ہے، ہر غریب و امیر کو موقع دیا ہے کہ لو جی آپ اپنی ٹرائی کر لو. یہ اسے کہتے ہیں اسلام. پھر اس کے بعد آپ سب کچھ کرنے کے بعد یہ ڈپینڈ اپون یو ہاؤ یو یوز اٹ. صرف یہ ہمارے ہاں، میں اگلا جو پروگرام ہے عید میں اس میں زور اس پر دوں گا کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ سارا بلیم قوم ماس اور بلیم کرنے کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں، کیا کرنا کچھ نہیں، حکومت نہیں کر بھائی. جو کام حکومت کا نہیں وہ آپ کریں. جب تک اس قوم میں وہ شعور نہیں پیدا ہوگا اور اسلام شعور والا نہیں پیدا ہوگا اور اندر وہ کیفیات نہیں پیدا ہوں گی تو یہ کچھ کا کچھ کر لیں، کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے اینڈ پر میں ایک دو چیز آپ کو جو بتاؤں، آپ کے وہ پتہ نہیں آپ کو سمجھانا تھا کچھ اور چیزیں بھی، دیکھتے ہیں ٹائم ہے تو تب دیکھ. اچھا اب اس اس میں چند ایک الفاظ جو آپ اینڈ پہ ہمیں بتایا کرتے ہیں. وہ تو میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس سے پہلے کہ میرے پاس ایک آج اینڈ سے پہلے ایک بڑا زبردست ایک چیز ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو اسٹڈی کیا ہے، بہت سے پولیٹیکل لیڈروں کو سرسری طور پر، کیونکہ میں پولیٹیکل آدمی تو نہیں، میں ہیومن نیچر کا آدمی. ایک ایسی چیز آپ کے ملک میں جس پر یہ ملک بنا، وہ بیچارہ دبلا سکا ہوا انسان قائد، وہ کوئی ایسی چیز دے گیا ہے کہ اس میں سارا کا سارا قرآن شریف رو دیا گیا ہے. کاش اور کچھ نہیں کرتے تو یہی کر لیں. یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. بے شک بے شک ایسی بات. یہ اسلام کیا ہے؟ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. واٹ از زکوٰۃ، واٹ از حج، واٹ از نماز؟ یونٹی، بے شک آرگنائزیشن، faith, one place, discipline. If you are not disciplined, you are ٹکے نہیں. میں یہ سارا کر لیا، پڑھ لیا، میں جانتا ہوں، میں اس پر عمل نہیں کیا تو میں کہتا ہوں کچھ نہیں. Therefore جب تک یہ قوم اس نقطے پر بنی اور اس کو انہوں نے فالو کیا، they have the best progress in the world. جی اس کا سر. بڑا گل ہو گیا اس قوم کا. جب یہ اس قسم کے 70 سال سے چمٹے ہوئے جو آپ کو لیڈر ملے، نہ وہ یونٹی ہونے دیں گے، ان کا نقصان ہے، نہ وہ فیتھ میں جانے دیں گے، کیونکہ وہ انہیں سنور کر روڈے رولائیاں اس قسم کے انہوں نے ایسے دینوں کی انہیں بیکنگ کی ہوئی ہے جو خود ساختہ ہیں لوگوں کے سنا ہے، سینہ گزٹ. کوئی اس پر قرآن شریف کا ذکر نہیں ہوگا. اگر آپ ان سے قرآن شریف کا ذکر کریں گے وہ گھبرا جائے کہ کچھ اور بات کریں. پھر جس میں ڈسپلن نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ انرجی ہے. اگر دس از آرگنائزڈ یو آر دا بیسٹ ون. اگر ڈس آرگنائزڈ ہے تو وہ انرجی آپ کو اندر سے توڑ پھوڑ کرے گی. سیم از اباؤٹ دا مینٹل ہیلتھ. جب آپ کا ذہن آرگنائز ہے یو آر دا بیسٹ مین. اور جب وہی انرجی آپ کے ارد گرد چلتی ہے تو اب نارمل، رات کو نیند نہیں آتی. بالکل سر. obsession compulsion. نماز پڑھتے ہیں تو یعنی کہ کئی کتاب وضو نہیں کر سکتے. obsession compulsion کا قرآن شریف میں علاج ہے. بے شک سر. مینٹل ٹریٹمنٹ کا علاج آئے میرے پاس آئے جو کہتے نہیں ہے. جس جی نے سر. بنایا اس کا میں ایک ہی فارمولا آپ کو بتایا ہوں. دیر از اے پریونٹیو میجر. اسلام میں پریونشن ہے، پریونٹ کہ یہ کرو گے، نہیں کرو گے بیماری نہیں ہوگی. اور اگر آپ کریں گے، نفس خواہش کے پیچھے چلیں گے تو بیماریاں ہی بیماریاں. دیرفور آپ کی ذہنی صحت اس کتاب میں لکھا ہے، آپ کا مرنا جینا سب کچھ اس کے اندر ہے. اگر آپ کے کھول کے نہیں پڑھتے، ان اصولوں کو پیروکار نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں جی مجھے یہ ڈیزیز ہوگی، اب جو فلانی چیز دو، تو ان کے اینڈ اگر ٹائم ہے تو چلو
آپ کو وہ بھی شوق پورا کر لیتے ہیں. آئندہ سے میں بتا دوں, رمضان شریف کے بعد میں ایک ایک یہ پوائنٹ لوں گا, لوگ تبھی سمجھیں گے. میں اگر قرآن شریف بتاتا رہا تو یہ کہیں گے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں, انہیں چسکے کے لیے کوئی اور چیزیں چاہیے, اور طریقے. جی بالکل سر, ایسی بات. ہاں تو سنیے, ایگری سر. ہاں پہلے بات اس نے کہا کہ طاغوت ٹائرنٹ, سب کچھ بتا دیں, نہیں اکڑ اڑے ہوئے ہیں. آپ ایک یہ جو پولیٹیکل لیڈر ہیں آپ ان کو لاکھ بتا دیں, طاغوت انہیں کہتے ہیں پھر پاور کے ذریعے ہم کریں. پھر اس کے بعد ہے کتورا مائزر, خدا کے راستے میں ادھر دینا ہے, نہیں عیاشی پر پیسہ لگا دیں گے اور دیں گے ان کو, تیرے ہاتھ پر ٹوٹیں تو نہیں کر سکتا. اور پھر ان سے کام کریں گے کس طریقے سے ان لڑکیوں کو ریپ کرتے ہیں, کس طرح بچوں کو یوز کرتے ہیں. یہ امیر لوگ انہیں کی ہوتی ہیں نا نکرانیاں, کیونکہ they think they have control on them and nobody is there to control them. پھر اس کے بعد قابض, بے چین صفت, وہ بے چینی کا علاج ہے قرآن شریف میں. تھوڑا جتنے کم گول ہوں گے, جتنا کم لالچ ہوگا, اتنی کم پریشانیاں ہوں گی. آپ چیزوں کے پیچھے جانتے ہیں, پیچھوں کو انجوائے کرنا نہیں جانتے. مزہ انجوائے کرنے میں ہے ان چیزوں کا. اور مصرفین unnecessary اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں, فضول خرچی, جہاں ادھر فضول خرچی ذہنی بھی. اور جہاں اس کے بعد ایک اور لفظ ہے تولاہا, alternate the narrated fact. اس میں ذرا لفظ مجھے تولاہا ہے, وہ مجھے ذرا ذہن میں نہیں آ رہا, میں اس کو پڑھوں گا. اس کا معنی کیا ہے؟ alternate the narrated fact, جو میں نے فیکٹس بتا دیے قرآن شریف میں ان کو چینج کرنا, اس کو کہتے ہیں بدعت. جو کہا ہے اپنی مرضی کے مطابق نکالنا, اپنے آپ ہی انٹرپریٹ کر دینا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے اسلام بڑا سادہ ہے, اسلام بڑا ٹو دا ریئلٹی پرپز ہے. لیکن اگر آپ اپنی طرف سے اس کو گڑھاتے بڑھاتے رہیں گے تو یہ کیوں اتنے فرقے بن گئے, سمجھ آئی نا. تو میں آخر پر ایک آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ ساروں سے آپ ذرا کر لینا, بے شک ٹائم تو ہے. مجھے بتائیں کہ اتنی مساجد ہیں, اتنے پرچار ہوتے ہیں, اتنے ٹی وی پروگرام ہیں, اتنے جلسے جلوس ہیں, اس کے باوجود قتل و غارت ہو رہے ہیں, اور امت محمدیہ ایک ہی ہے لیکن آپس میں لڑ مڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ نئی یہ سوچے, نئے طریقے فرار کے یہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, تمام طریقوں کی وجہ سے نہ ملا کی عزت رہی, نہ علماء کا مقام رہا, تو نہ استاد ان کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہے شاگرد, نہ لوگ سنا کے اس عمل کرنے کو تیار ہیں. قرآن شریف آپ کے پاس ہے, سب کچھ ہے, مجھے اس کا جواب دے, اس کا کیا حل ہے اس قوم کے پاس؟ کہ یوں ہی سر انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم نیکسٹ پروگرام میں ضرور دیں گے. سامعین, آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام اپنے علماء سے بھی سیکنگ پوچھنا پیس اینڈ بھائی میرے, اپنے ہیومن علماء سے بھی انوویشن. پوچھنا. ہاں جی, یس سر, آپ ہاں دیکھ رہے تھے پروگرام سیکنگ پیس اینڈ ہیومن انوویشن, اور ہمارے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام USA, سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکو تھراپسٹ ہیں. تب تک کے لیے اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے